اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور آج ضرور آپ نے مدد کی ہوگی کسی نہ کسی غریب کی۔ بہت ضروری ہے روز اب صدقہ جاریہ کیا کریں۔ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اچھے کام کرتے رہیں۔ صبح اٹھیں تو نماز پڑھا کریں، اور نماز کی صبح کی آغاز اپنے سلام اور نماز سے کیا کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور عبدالحد سورہ فاتحہ سنائیے۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. اللہ کے نام پڑھو۔ آ جاؤ ادھر آؤ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك يا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الرزاق العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المبصر السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العزيز الجليل الجلال والإكرام الرفيع اللهم صل الله والصلاة على وفدك لك زاهمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ صدقہ دینے سے بلا مصیبت نہیں چڑھتی۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کریں۔ خرچ کرنے کا معنی ہے کہ آپ صدقہ دیں اور کسی کی مصیبت کو دور کریں، کسی کی پریشانی میں کام آئیں، اور کوئی بیمار ہو، کوئی بہت بڑا اجر ہے، آپ اس کا علاج کروا دیں، اب آپ صاحب حیثیت ہیں تو۔ اور ضروری ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں، ظاہر ہے کوئی بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، کوئی آفس جاتے ہیں، ضروری ہے کسی غریب کو ناشتہ کروا دیا کریں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت دعائیں آپ کو ملیں گی، اور بہت اچھا بھی لگے گا صبح صبح آپ کسی کی مدد کرو گے۔ آمین رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ تین مکی ہے، اور اس میں 8 آیاتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ دیکھیں والتین والزیتون کیا بولا ہے؟ والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی، والطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر ممنون، پھر اسے بچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذب بالدین، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حکم نہیں ہے؟ دیکھیں یعنی نماز ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کی میں تفسیر پڑھ رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے یعنی نماز یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور اسی تمام معاملات میں اسی پر اعتبار اور بھروسہ رکھ۔ اور یہ وہی گوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، اور اس سے مراد مکہ مکرمہ جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے، علاوہ شریعت پیغمبر مبعوث ہوا۔ انجیر زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے، اور وہ بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ طور سینینا یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عطا کی گئی، اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہ جواب قسم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے، صرف انسان کو دراز قیامت سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، اور ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھانکا پن نہیں ہے، ہر اہم اعضاء دو بنائی۔ اور دیکھیں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا سا ظاہر چہرہ دیا، آنکھیں دیں، 2 ہاتھ دیے ہیں۔ ظاہر اللہ نے جو بھی ہمیں بنایا ہے الحمدللہ، اپنی شکل کو یا کسی کی صورت کو آپ برا بھلا نہ کہا کریں، بہت بری بات ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز ہے تو آپ اس کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، یہ تو ہمارے رب کا کمال ہے کہ سب کی صورتیں الگ الگ بنائی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سب چیزیں دی ہیں، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے۔ آپ یہاں سے سوچا کریں جو بندہ نہیں بول سکتا آپ اس کو بھی دیکھا کریں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں ان پہ بھی غور کیا کریں، جن کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس پہ بھی آپ دیکھا کریں کہ ایک ہاتھ نہ ہونے سے اور ایک آنکھ نہ ہونے سے، زبان نہ ہونے سے انسان پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور
یقین مانے جب ہم ایسے بندے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی کتنی شکر ہم ادا کرتے ہیں، کتنے استغفار پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بندے کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگ دیکھو کہ تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہو، وہ بندہ بھی دیکھو جو تمہارے سامنے ہے۔ ضروری ہے جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں اللہ سے بہت شکر ادا کیا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھا کریں کہ اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، آمین۔ دیکھیں 2 بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبر فہم۔ دیکھیں وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ عقل بھی اللہ نے دیا ہے۔ دیکھیں جو بندہ پاگل سا ہوتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، مگر وہ آیا ہوا ہے مگر اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بیگانہ ہے، اور وہ بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آیا تو ہوں، پتہ نہیں کیوں آیا ہوں۔ تو بس اللہ کی رحمتوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک کی کون سی رحمتوں کو ہم جھٹلائیں گے۔ صحیح بات ہے، جتنی بھی ہم شکر ادا کریں تو ہمارے لیے بہت کم ہے۔ اللہ سے ضرور شکر ادا کیا کریں، ہر سانس میں اللہ کی شکر ادا کیا کریں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم روزمرہ کے اپنے کام کر رہے ہیں، اللہ سے بہت شکر ادا کیا کریں۔ ہر اہم موضوع 2 بنائی اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبر، فہم، حکمت اور سمع و بصر کی قوتیں دی گئیں، جو دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتو ہے، جس میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی ہے، احسان تقویم ہے، جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں کے بعد فرمایا۔ دیکھیں شروع یہ ہے، قسم ہے انجیر اور زیتون اور طور سین اور اس میں امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا؟ بہترین صورت میں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، کیونکہ آپ یقین مانیں کوئی بندوں کی شکلیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، جو کچھ اور طریقے کی ہوتی ہیں، کچھ پاگل سے ہوتے ہیں، کچھ کی شکلیں الگ سی ہوتی ہیں، کہ کسی کا یہ چیز ایسا مڑا ہوا ہوتا ہے، تو یقین مانیں بہت ان پہ دکھ بھی ہوتا ہے، مگر وہ معجزہ ہوتا ہے ہمیں دکھانے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کی ہم شکر ادا کرتے رہیں، سارا دن شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں دل دیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے اتنی پیاری پیاری اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور بولنے کے لیے، ہمیں سوچنے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے ہمیں دین و دنیا دیا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے۔ تو بہت ضروری ہے آپ قرآن پڑھا کریں، گزارش ہے قرآن پڑھا کریں، معنوں کے ساتھ پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر سیکھیں قرآن کے ساتھ۔ اب جب سرچ کرتے ہیں سب چیزوں پہ، آپ ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آج مجھے انجینئر بننا ہے، آج مجھے ڈاکٹر بننا ہے، بہت اپنے سب چیزوں کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں ایک دفعہ آپ قرآن پہ بھی ضرور سرچ کریں، قرآن کی ایک سورت کو آپ ضرور پڑھا کریں اور دل سے پڑھا کریں، اور آپ کو پوری دنیا، آپ کی زندگی کے اس میں سب چیزیں مل جائیں گی کہ اللہ پاک نے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے بہت پیاری پیاری صورتیں ہمیں شکلیں دی ہیں ہماری۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ اس کی ایک ایک اعضاء جو ہوتی ہیں نا، انگلیوں سے لے کے پاؤں تک، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کیسے بندے کو بناتا ہے، اور اتنی پیاری پیاری ہے ہمارے بچوں کی صورتیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک سب کو صحیح سلامت اولاد سے نوازیں، آمین۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے، جو کبھی ظاہری بات ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب ہے کہ
جب انسان اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین کے راستے پہ چلتا ہے، اور بہت سارے لوگ الگ قسم کے بھی ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں نماز قرآن کا نام بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ گھر نہیں، جیسے کوئی جہنم ہو، اور بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ایسے بھی دنیا میں گھر ہیں، جو ہم گھر کو دیکھتے ہیں ان کے. تو بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حکم نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ پاک نے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ پاک کیا ہے؟ حاکم ہے. اللہ پاک بڑا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بندے کو، فرشتوں کو کہ میرے دین پہ چلو. کیا ہوا تھا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ پاک کے سامنے، سب فرشتوں نے کیا تھا. تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ابلیس؟ ابلیس کس کو کہتا ہے؟ شیطان کو. ہاں، تو کیا بن گیا تھا؟ شیطان. تو اللہ پاک سے اس نے، ابلیس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو جھٹلاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، اور دین کے جو بندہ ظاہر ہے، ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں یقین مانے بہت سارے وسوسے آتے ہیں، سب کے دل میں آتے ہوں گے وسوسے، عجیب مطلب، اور ہمارے دماغ میں ریپیٹ ہوتی ہیں، جو ہم روز مرہ کی زندگی میں جو ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. اور اس نے تو وعدہ کیا ہے ابلیس نے ہمارے اللہ پاک سے کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہی پہ لاؤں گا. تو آپ شیطان کو، ابلیس کو ہرائیں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں. بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے بچوں کو بیان سنایا کریں، کیونکہ بچہ تو اس کی میموری بہت خالی ہوتی ہے. جیسے آپ اسکول بھیجتے ہو، بہت ضروری ہے اس کو، بچوں کو دین اور دنیا کی باتیں بھی بتایا کریں اپنے گھر میں، کیونکہ اسکول ہمارا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اسکول میں خالی پڑھائی کے علاوہ، میں پھر سے بول رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالی بچوں کو لنچ کرواتے ہیں اور پڑھائی کے بارے میں بتاتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، دین دنیا کے بارے میں وہاں کوئی باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. اور پڑھائی کے لیے بلاتے ہیں اور ٹیچر ان کو پڑھاتی ہیں خالی. بہت ضروری ہے اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اور بیان میں ضرور بچوں کو لے جایا کریں، جہاں بیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. بہت ضروری ہے. لڑکیوں کو، بچوں کو، جیسے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھی لے جایا کریں. بہت اچھی بات ہے. یہ ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کچھ سیکھیں. بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے کچھ سیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں. ہمیں بہت دل کو سکون ملتا ہے. جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر کلمہ سناتا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کے نام زبان پہ جب ایک کلمہ بھی ہم سنتے ہیں تو بہت ہمیں اچھا لگتا ہے. تو جیسے ABCD بچہ سیکھتا ہے، وہ بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے. پہلا ہمارا کام ہے دین کا، تو آپ ضرور بچوں کو 3 سال کی عمر میں کلمہ سکھائیں، بسم اللہ سنایا کریں اور بتایا کریں. چھوٹی چھوٹی دعائیں بتایا کریں بچوں کو. بہت ضروری ہے. اور قرآن ترجمے سے پڑھا کریں. اللہ پاک نے ہمارے لیے 30 سپارے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. بہت ضروری ہے اپنے گھر میں بھی آپ کوئی چھوٹی سی بات ضرور بچوں کو سمجھایا کریں کہ ہمیں اللہ نے کیسے بنایا ہے. کسی پہ ہنستے نہیں ہیں. جو آپ کو اگر کوئی ایسا بھی بندہ ملا ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کسی کے کان نہیں ہے، تو آپ اکثر بچے ہنستے ہیں ان کو دیکھ کے، تو وہ تو معصوم بچے ہیں، ان کو کیا پتہ. مگر آپ ضرور بتایا کریں اپنے بچوں کو، بیٹا یہ بری بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کو بس شکر کرنا آپ سکھا دیں گے تو میں کہتی ہوں زندگی بھر اسی چیز میں رہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں صحیح بنایا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آمین. اچھا جی، ہم ان سے کوسچن کریں گے ابھی. تو مشل بتاؤ، آپ کب خاموش رہتی ہیں؟ اگر آپ کوئی بول رہا ہو بھی، جیسے میں بات کر رہی ہوں کسی سے یا آپ کی مما سے میں بات کر رہی ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، خاموش رہنا چاہیے. دوسروں کی باتوں میں دخل اندازی کرنی چاہیے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम खामोशी के बारे में कुछ बच्चों को बताएंगे, कब बच्चों को खामोश रहना चाहिए। देखें, खामोश रहें, हमें कब खामोश रहना चाहिए? जब आप गुस्से में हो, जब भी आप खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। और जब आपके जैसे जब सुनने और सीखने का वक्त हो, जब भी आप खामोश रहा करें। जब कोई गुनाह की बात को लेकर मजाक कोई भी करें तो आपके सामने जब भी आप खामोश हो जाएं, उसमें हिस्सा ना मिलाएं। और जब आपका बोलना किसी की दोस्ती को तोड़ने का सबब बने, जैसे आप बीच में बोलती हैं किसी की दोस्ती ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है आप मत बोलें उनकी दोस्ती ख़राब हो रही हो। जब आपको कुछ बोलकर पछताना पड़े, जब भी आप खामोश हो जाएं। सही बात है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम बीच में बोल देते हैं, किसी का दिल दुख जाता है और उन हमारी बातों की वजह से किसी का घर टूट जाता है और हमारी वजह से किसी का मतलब है कि किसी की दोस्ती ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है आपको बीच में मत बोला करें। किसी मामले में भी जब बड़ों की बात ख़त्म हो जाए फिर अपनी बात शुरू किया करें। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खामोश रहते हैं, बात को गौर से सुनते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से मोहब्बत रखो क्योंकि तुम्हें अपनी नेमतों से रिस्क पहुंचाता है और तुम्हारी परवरिश करता है। सही बात है, अल्लाह पाक हमें रिस्क पहुंचाता है, हमें गुमान भी नहीं होती है। वहाँ से भी हमारे पास रिस्क आ जाता है। अल्लाह ने अपना बंदों से वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगा। क्योंकि जो परिंदे हैं, जो हमारे परिंदे भी जाते हैं सुबह सुबह, वो भी रिस्क की तलाश में चले जाते हैं, मगर अल्लाह पाक उनका भी पेट भर देता है। तो उन परिंदों से भी हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं रखता है। बड़ी बात है कि परिंदों को कोई हम खाना भी नहीं देते हैं और हम पानी भी नहीं देते हैं, मगर वो क्या है, अल्लाह पाक उनको हवा भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है और ग़िज़ा भी दे रहा है, मगर वो ज़िंदा हैं। तो हम तो फिर इंसान हैं, अपनी कोशिशों से भी इंसान को, पहली बात है कि जब आप घर में सोते रहोगे तो आप हार जाओगे और सुबह आप उठें, नमाज़ पढ़ें, अपने कामों पे निकल जाएं। बहुत सारे जेंट्स सुस्ती से लेटे रहते हैं, मैं अभी दुकान खोलूँगा, मैं अभी तो चला जाऊँगा काम में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप परिंदों से भी सबक सीखें कि वो सुबह सुबह अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनकी आवाज़ हमें पहले आ जाती है अज़ानों के टाइम। बहुत ज़रूरी है कि आप भी उठो और सुबह नाम लो अल्लाह का, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और फिर अपने कामों में जाएं। आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों और तर्जुमा मैं सुनाती हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश है कि आप सब तर्जुमे से कुरान पढ़ा करें और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको कोई बात समझाती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है